یہ 2003 کی بات ہے۔ میں چند سپاہیوں کے ہمراہ ملتان کے علاقے گلگشت کی ایک کالونی کے ایک مکان کے سامنے ٹھہرا تھا۔ مکان کا ڈیزائن جدید قسم کا تھا اور اس کا رقبہ کنال کے لگ بھگ ہوگا۔ اسے دیکھ کر کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس سبزے سے ڈھکے علاقے کے اس خوبصورت گھر کے اندر کیسی لرزہ خیز واردات ہوئی ہے۔ لوگوں تک بھی اس وقوع کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور لوگ گھر کے باہر اکٹھے تھے اور اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بات تفتیش کے زہر کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جائے وقوع سے دور رکھیں تاکہ کوئی اہم واقعاتی شہادت ضائع نہ ہو سکے، اور خود سب انسپکٹر سمیت مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کی نوعمر بیٹی کو کسی تیز دھار آلے کے وار سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر کا سربراہ ساجد غم سے نڈال گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھا ہوا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے اسے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ساجد نے روتے روتے وقوع کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی عابد اپنی فیملی کے ساتھ اسی گھر میں مقیم ہیں۔ میری شادی کو 10 سال جبکہ عابد کی شادی کو ابھی 10 ماہ ہوئے ہیں۔ میری ایک بیٹی 9 سالہ ارم اور ایک بیٹا 2 سالہ میاد ہے۔ ناظرین، اس نے کہا ہماری گھنٹہ گھر کے قریب اندرون مارکیٹ کپڑے رنگ کرنے کی قدیمی دکان ہے۔ ہم دونوں بھائی صبح 9 بجے روزانہ گھر سے دکان پر جاتے ہیں اور رات 9 بجے واپس گھر آتے ہیں۔ دوپہر کو ہم میں سے ایک بھائی گھر کھانا کھانے آ جاتا ہے اور دوسرا بھائی کھانا ساتھ لے کر دکان پر واپس چلا جاتا ہے۔ آج بھی حسب معمول میں 2 بجے دکان سے گھر کے لیے نکلا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے گھر کے دروازے پر لگے انٹر کام کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ مجھے اندر گھر کے صحن میں اپنے 2 سالہ بیٹے میاد کی رونے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محلے کے ایک بچے کو دیوار کے ذریعے اندر اتارا اور اندر سے میں نے مین گیٹ کھلوایا۔ گھر میں داخل ہوا تو میرا 2 سالہ بیٹا پیمپر پہنے ہاتھ میں فیڈر لیے صحن میں کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بے چینی سے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آواز دینے لگا مگر کہیں سے جواب موصول نہ ہوا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ اس وقت میں لنچ کے لیے گھر آتا ہوں تو وہ اکثر اس وقت کچن میں ہوتی تھی۔ چنانچہ میں اسے پکارتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کچن کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی زرینہ کی خون میں لت پت لاش کچن میں پڑی ہوئی تھی۔ میں کچن سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہاں میری 9 سالہ بیٹی ارم کی لاش پڑی تھی۔ صرف میرا 2 سالہ بیٹا میاد بچ گیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ میرے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے۔ میں نے ساجد کو گلے سے لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے فون پر ڈی پی او صاحب کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا اور دوبارہ جائے واردات کا معائنہ کرنے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن ہے جس کے بعد گھر کے اندرونی حصے میں جانے کے لیے لکڑی اور شیشے کا دروازہ ہے۔ ناظرین، دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہے۔ ڈرائنگ روم کے اندر سیلنگ فین چل رہا تھا اور میز پر روح افزا شربت کے 2 گلاس اور ایک دوپٹہ پڑا تھا۔ ہم نے گلاسوں اور شیشے کی میز سے ہاتھوں کے پرنٹس اٹھائے، پھر ملکہ کچن میں مقتولہ کی لاش کا ملاحظہ شروع کیا تاکہ وہاں سے ہمیں واقعاتی شہادت میسر آ سکے۔ ناظرین، مقتولہ کے گلے میں ایک طرف رسی کا نیلگون نشان تھا اور ساتھ گلا بھی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ لاش کے گرد ہمیں کوئی چھری یا آلہ قتل نہ مل سکا۔ جے وقوع بتا رہی تھی کہ قاتل ضرور مقتولہ کے جاننے والے تھے جنہیں اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے روح افزا شربت بنا کر لائی۔ 2 گلاسوں کی موجودگی بھی 2 افراد کی نشاندہی کر رہی تھی۔ گھر کے مالک نے بتایا کہ اس کی بیوی بہت نیک اور سمجھدار تھی۔ وہ گھر کا دروازہ کھولنے سے پہلے انٹر کام پر آنے والے ہر شخص کی تسلی کرتی اور پھر دروازے کے اندر لگے ہوئے آئینے سے تصدیق کرتی اور پھر دروازہ کھولتی تھی۔ ان تفصیلات نے میرے گمان کو یقین میں بدل دیا کہ قاتل مقتولہ کے جاننے والے تھے۔ ناظرین، ساجد سے جب اس کے بھائی ماجد کی بیوی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 ہفتے سے اپنے میکے فیصل آباد گئی ہوئی ہے۔ قتل کے وقت گھر میں صرف اس کی بیوی، بیٹی ارم اور 2 سالہ میاد موجود تھے۔ بیڈ روم میں جہاں ساجد کی 9 سالہ بیٹی کا گلا کاٹ کر قتل کیا گیا وہاں بھی ہمیں تلاش بے سار کے باوجود آلہ قتل نہ مل سکا۔
میں نے کیس کی تفصیلات اکٹھی کر کے اپنے حکام بالا کو بھجوا دی۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن ایک پرسکون رہائشی علاقے میں دہر قتل کی بھیانک واردات نے پورے علاقے کو توجہ اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لی تھی۔ ہر جگہ اس بارے میں بات ہو رہی تھی اور اخبار بھی اسی کو اہمیت دے رہے تھے۔ ناظرین، واقعے کی نوعیت کے پیش نظر افسران بھی اس میں گہری دلچسپی لے رہے تھے، جو کہ واردات میرے علاقے میں ہوئی تھی، اس لیے میرے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے پہلے تک تو یہ دہر قتل کا کیس تھا، لیکن پوسٹ مارٹم سے انکشاف ہوا کہ مقتولہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، لہٰذا یہ کیس دہر قتل کیس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کیس میں ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے ضلع بھر کے نامور پولیس افسران کی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی۔